الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلبہ کرام، کوئی بھی جملہ یا کلام دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، چاہے وہ دونوں کلمے لفظاً ہوں، یعنی پڑھنے میں آئیں، جیسے الفناء وسیع، میدان کھلا ہے، جلس ولد، بچہ بیٹھا ہے۔ ان دونوں مثالوں میں دونوں کلمے لفظوں میں ظاہر ہیں، یا بظاہر ایک کلمہ ہو اور دوسرا اس میں پوشیدہ ہو، جیسے تکلم، تو کلام کر، یہ بظاہر ایک کلمہ ہے اور دوسرا کلمہ اس میں انتا پوشیدہ ہے۔ اور دو سے زیادہ کلموں کی تو کوئی حد نہیں، جیسے التلمیذ یقرأ الکتاب فی الغرفۃ، طالب علم کمرے میں کتاب پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر کلمہ جملے کا جز شمار کیا جاتا ہے۔ اب ایک جملہ میں کئی کلمات ہوتے ہیں، اس لیے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے لیے چند علامات بیان کی جاتی ہیں، تاکہ ان کی علامات کو پہچان کر آپ کو پتہ چل سکے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے۔ بنیادی طور پر چونکہ کلمے کی تین قسمیں بنتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، جیسے قلم۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، جیسے سارا یسیر۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے من اور الا۔ زمانے تین ہوتے ہیں، ایک تو ہے ماضی یعنی گزشتہ زمانہ، دوسرا ہے حال یعنی موجودہ زمانہ جو گزر رہا ہے، اور تیسرا ہے مستقبل یعنی آئندہ زمانہ۔ تو اب چونکہ اسم، فعل اور حرف کی جب علامات بیان کی جائیں گی تو ان زمانوں کا بھی اس میں ذکر ہوگا، تو آپ نے توجہ کے ساتھ اسم، فعل اور حرف کی علامات کو ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ جب کلام پڑھیں، عربی عبارت پڑھیں، تو آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف۔ اسم کی علامات پہلے بیان کی جاتی ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس پر الف لام آ جائے، جیسے الکتاب، القرآن۔ دوسری علامت، جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوگا، جیسے زیدن، اس کے آخر میں تنوین ہے۔ نمبر 3، تثنیہ کا ہونا، یعنی وہ اسم جو دو افراد پر دلالت کرے۔ یاد رکھیے کہ فعل کے وہ صیغے جو تثنیہ اور جمع کہلاتے ہیں، جیسے ضربا، ضربو، وہ فاعل کے اعتبار سے ہیں، ورنہ فعل نہ تو تثنیہ ہوتا ہے اور نہ ہی جمع ہوتا ہے، تو یہ فاعل کے اعتبار سے فعل کو تثنیہ یا جمع کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، جمع ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے مسلمون۔ تثنیہ کی مثال جیسے کتابانی۔ اور 5ویں علامت، مذکر ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے ضاربن، مارنے والا۔ نمبر 6، مؤنث ہونا، جیسے ضاربتن، مارنے والی۔ نمبر 7، کلمے کے شروع میں حرف ندا کا ہونا، جیسے یا یوسف، حرف ندا 5 ہیں، یا، ایا، ای، حمزہ۔ تو جس کلمے کے شروع میں حرف ندا آئے گا وہ اسم ہوگا، فعل کے شروع میں حرف ندا نہیں آتا۔ نمبر 8، شروع میں حرف جر کا ہونا، جیسے فی القافلۃ۔ حرف جر کا مطلب وہ جو کلمے کے نیچے زیر دے، وہ حرف جو کلمے کے نیچے زیر دے۔ یہ 17 حروف ہیں جنہیں اس شعر کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، ہاشا، من، عدا، فی، عن، الا، حتی، الا۔ نمبر 9، موصوف ہونا، جیسے عبد، مؤمن۔ اس مثال میں عبد یہ اسم ہے، موصوف اسم ہوتا ہے، فعل کبھی بھی موصوف نہیں ہوتا۔ نمبر 10، منصوب ہونا، جیسے رضوی، یعنی ایسا اسم کہ جس کے اندر
یعنی اس چیز کی نسبت والا معنی پایا جائے. نسبت کا مطلب کسی چیز کی طرف منسوب ہونے کا معنی پایا جائے, جیسے رضوی رضا والا, مکی مکے والا. نمبر 11 مضاف ہونا, جیسے طفل زیدن, اس مثال میں طفل یہ ہے مضاف اور یہ اسم ہے. اسم کی 12ویں علامت ہے مسند الیہ ہونا, جیسے زید قائم میں زیدن. مسند الیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر حکم لگایا جائے, جس کی اسناد, جس کی طرف دوسرے کلمے کی اسناد کی جائے, نسبت کی جائے. اور نمبر 13 مصغر ہونا, جیسے حسین. مصغر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم معرب جو اپنے مدلول کی چھوٹائی کو ظاہر کرتا ہے, اس کے پہلے حرف پر پیش, دوسرے پر زبر اور تیسری جگہ یا ساکن ہوتی ہے. جیسے رجل کو اگر آپ رجل کی تصغیر کریں گے تو کہیں گے رجیل یعنی چھوٹا مرد. عبد بندہ, عبید چھوٹا بندہ, یہ ہے تصغیر کا مطلب. اور یہ اسم کی چند علامات ہیں. فعل کی علامات, جس کلمے سے پہلے قد آ جائے, جیسے قد خلت, جس سے پہلے سین یا سوف آ جائے, جیسے سیعلم سوف یعلم. جس کلمے سے پہلے حرف جازم آ جائے, جیسے لم یکتب. حروف جازمہ یعنی وہ حروف جو فعل پر داخل ہو کر اسے جزم دیتے ہیں 5 ہیں. لم, لما, لام امر, لائے نہیں, ان شرطیہ. فعل کی 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ مسند ہو, جیسے ذہب ولد. مسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اسناد کی جائے. 6ٹھی علامت یہ ہے کہ جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے, جیسے لینصرن, لینصرن. نون تاکید, چاہے نون تاکید وہ نون ساکن ہوتا ہے جو فعل کے آخر میں لگایا جاتا ہے. اب وہ نون ساکن بھی ہو سکتا ہے یا پھر مشدد نون بھی ہو سکتا ہے. نمبر 7 جس کے آخر میں تا ساکن آ جائے, جیسے خرجت. نمبر 8 جس کلمے کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو, جیسے نصرتو, اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے. یہ ہیں فعل کی علامات. اس کے بعد حرف کی علامت. حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہوتی. البتہ حرف کے چند فوائد ہیں, جیسے 2 اسموں یا 2 فعلوں یا 2 جملوں یا اسم اور فعل میں ربط پیدا کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے زید فی الداری, اب زید بھی اسم ہے, الداری بھی اسم ہے, ان دونوں کے درمیان رابطے کا جو کام کیا ہے وہ فی نے کیا ہے, تو فی ہے حرف. زید فی الداری, زید گھر میں ہے. ان اسم, فعل اور حرف کی علامات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی عربی کلام آئے, عربی عبارت آئے, تو اس میں آپ نے سب سے پہلے غور کرنا ہے اسم, فعل اور حرف کو. اس کو غور کرنے کے بعد پھر آگے جائیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اگر اسم ہے تو پھر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے, معرب ہے یا مبنی ہے, اور پھر مبنی ہے تو مبنی کی کون سی اقسام میں سے ہے, اگر معرب ہے تو معرب کی کون سی اقسام میں سے ہے. اس انداز سے پھر آپ آگے اس کی ڈیٹیل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صرف و نحو میں مہارت عطا فرمائے.